جد شہید کربلا بلغ العلا بکمالہ، ایسے ہیں وہ شمس الضحیٰ بدر الدجا بجمالہ۔ خصلت میں ان کی کیا کہوں، حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ میری عقیدتوں کے لیے آستاں علی، وسعت میں تاروں بھرا ایک آسماں علی، اللہ کی عظمتوں کا حسین کارواں علی، اور معراج میں نبی کا ہوا رازداں علی۔ جی چاہتا ہے بات صدا معتبر کہوں، مولا کے نقش پا کو میں شمس و قمر کہوں۔ ارض و سما پہ جس کی صدا حکمرانیاں، بکھری ہوں جس کے رخ پہ خدا کی نشانیاں، وہ جس کے بچپنے پہ ہوں قربان جوانیاں، اور جس کے قدم کی دھول بنے کامرانیاں، جس کا مزاج وجہ غرور صمد بنے، اور جس کا لکھا بہشت بری کی سند بنے۔ صلوات۔ اور منبع حشمت و شہزادی تطہیر بطول، کبھی بذات تو کبھی بذات سرکار رسول، فکر انسان کو ملے ان کے گھرانے سے اصول، اور ان کی ہر بات ہے دربار الہی میں قبول، ان کو اللہ نے اس رتبے کی شاہی دی ہے، چرخ سے آ کے ستارے نے گواہی دی ہے، ان کے در پر سر تسلیم جھکاتے ہیں ملک، چکیاں پیسنے افلاک سے آتے ہیں ملک، ان کے حسنین کو جھولے میں جھلاتے ہیں ملک، اور اپنے مقصوم اسی در سے بناتے ہیں ملک، معترف دل سے ہے ہر صاحب ایمان ان کا، آسمان ان کا، زمین کی ہے یزداں ان کا۔ صلوات پڑھیے، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، یہ سب لوگ تھوڑا سا آگے ہو جائیں، تھوڑا آگے ہو جائیں، اور تھوڑا سا آگے ہو جائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ان کے دروازے سے مے عرفان صمد ملتی ہے، ان کی دیوار سے فردوس کی حد ملتی ہے، ان کے شوہر سے مصیبت میں مدد ملتی ہے، اور ان کے بیٹوں سے بخشش کی سند ملتی ہے، گر گنہگار بھی ہوں گے تو شفاعت دیں گی، اور اپنے محبوں کو پروانہ جنت دیں گی۔ صلوات پڑھیں۔ اور خدا پاک کی رحمت سلام کہتی ہے، نبی کی خلق و مروت سلام کہتی ہے، علی کی جرأت و ہمت سلام کہتی ہے، بطول پاک کی شفقت سلام کہتی ہے، رہے خدا میں تیرا وہ آخری سجدہ، حسین تجھ کو عبادت سلام کہتی ہے۔ تمام تر حمد و ثنا پروردگار عظیم و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک و طاہر ہستیوں پر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بھلا
احسان کی جزا سوا احسان کے کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ عادل ہے، وہ عدل کرنے والا جس کی بارگاہ میں نہ ذرہ برابر اچھائی چھپی رہتی ہے اور نہ ہی ذرہ برابر برائی چھپتی ہے، وہی میزان کا مالک اور وہی مالک یوم الدین۔ وہ فرما رہا ہے کہ کیا احسان کی جزا سوا احسان کے کوئی ہو سکتی ہے؟ تو وہاں پر کسی کا احسان رکھا نہیں جاتا، جزا دی جاتی ہے۔ اور جزا کہتے ہیں نیک بدلے کو، اچھے بدلے کو، سزا کہتے ہیں برے بدلے کو۔ اللہ کی بارگاہ میں جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ جزا کس بات کی ہے؟ عمل الصالحات، جو سہل عمل ہیں اس کی جزا یعنی نیک بدلہ، اور جو برے اعمال ہیں ان کا برا ٹھکانہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے مخلوق کو بہت محبت سے پیدا کیا، اور اسی محبت کے تقاضے نے کہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا، اسی تقاضے نے انبیاء بھیجنے کا قصد فرمایا، تاکہ اگر شیطان بہکانے والا ہے تو پھر راہ دکھانے والے بھی ہوں۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب کوئی مجھ سے عشق کرتا ہے تو میں بھی اس سے عشق کرتا ہوں۔ اگر کوئی ایک پور میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک بالشت بڑھتا ہوں، کیونکہ میں اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہوں کہ اگر وہ دنیا کی چاہتوں کو میری خاطر بھلا کر میری طرف توجہ کرتے ہیں تو پھر میں بھی اس کی طرف اپنی توجہ کو اور بڑھا دیتا ہوں۔ تو اس کی توجہ کو اور بڑھا دینا یہی قرب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو میری عبادت اسی طرح کر جس طرح میرا امر ہے، تو دیکھ میں غنی ہوں، تجھے بھی غنی کر دوں گا۔ اے میرے بندے، حدیث قدسی ہے یہ، اے میرے بندے تو میری عبادت اسی طرح کر جس طرح میری چاہت ہے، تو میں حی و قیوم ہوں، میں لا یموت ہوں، تو میں تمہیں بھی لا یموت کر دوں گا، تمہیں بھی حی و قیوم کر دوں گا۔ تو کیسے وہ لا یموت کرے گا؟ کیسے اپنے بندے کو حی و قیوم کرے گا؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو مر گیا آل محمد کی محبت پر وہ شہید ہوا۔ اب جو شہید ہوا ہے تو مولا کائنات امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا تھا، مولا نیند میں اور موت میں فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نیند ناقص موت ہے، جس کے بعد پھر زندگی مل جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ فرماتا ہے نیند تمہاری موت کی حالت ہے، پھر تمہیں زندگی ملتی ہے۔ تو مولا فرماتے نیند ناقص موت ہے اور موت کامل نیند ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں دنیا سو رہی ہے اور ساری حقیقتوں کے ہوتے ہوئے بھی
کسی حقیقت کو نہیں سمجھ رہی. مر جائے گی تو جاگ اٹھے گی. پھر جو حقیقتیں ہیں مرنے کے بعد پھر پتا چلے گا کس کو ہم نے اپنے جیسا بشر کہا, کس کو اپنے جیسا سمجھا. تو آج زمانہ یہی کہتا ہے ہماری طرح چلتے ہیں, پھرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں تو ہم جیسے. لیکن یہ تو دیکھو کن کے درمیان میں سرکار نے فرمایا تھا انما انا بشرم مثلکم, میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں. کیا اصحاب کے مجمع میں کہا تھا یا کافرین و مشرکین کے مجمع میں کہا؟ کس مجمع میں کہا؟ وہ مجمع جسے اللہ بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا, جس کے لیے فرمایا تھا اے ساکنان ارض و سما, ذرا زمین کی طرف دیکھو. اور جب دیکھا تھا زمین کی طرف تو روز کا آنے جانے والا جبریل پکار اٹھا تھا یا رب ومن تحت الکسا, اے ہمارے رب کون ہے کسا کے نیچے. جبریل تو آتا جاتا تھا, تو نے تو پروں پہ جھولا جھلایا ہے, تو نے تو ڈوریاں جھلائی ہیں ان کے جھولوں کی. آج پوچھتا ہے کون, کیونکہ یہ وہ نہیں تھے جنہیں روزانہ دیکھتا تھا. آج یہ وہ تھے جن کو اللہ نے زمانے کے آگے پیش کیا ہی نہیں. امام خمینی بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو 14 معصوم ہستیاں ہیں خلا کی ارض و سما نے, ان کے جو اول چہرے بنائے, ان کے جو اول وجود بنائے وہ اپنے لیے بنائے, لے ذاتے ہی علی ذاتے ہی, اپنی ذات کے لیے. کچھ کو اوروں کے لیے بنایا. جو اپنی ذات کے لیے بنائے وہ چہرے کبھی مخلوق کی طرف کیے ہی نہیں. جو چہرے مخلوق کی طرف ہیں وہ مخلوق اپنے جیسے سمجھتی ہیں, لیکن وہ چہرے جو در حقیقت الانسان ہیں, خلق الانسان, جو الانسان ہے وہ چہرے اللہ کی طرف ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک روز جنت کے اندر عرض کیا پالنے والے, یہ رضواں, یہ ملائکہ, یہ حوریں, میں ان سے کوئی کلام کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے ایک ممبر کا اہتمام کیا اور سب کو حکم دیا کہ خلیفۃ الارض کی بات سنو. زمین کے خلیفہ ہے نا حضرت آدم, انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. ممبر پر چڑھے اور کہا حمد ہے اس معبود کی کہ جس نے مجھے جنت جیسے حسین باغوں میں رہائش دی. حمد ہے اس مالک کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے, جو کامل قدرت رکھنے والا ہے, جس نے میرے لیے ملائکہ کو, رضواں کو, حوروں کو کنیزی میں دے دیا. اور اب میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں. حمد ہے اس مالک کی جس نے مجھے حسین چہرے دکھائے اور ان کے نام میرے دل پہ القا کیے, جن کی وجہ سے میں مسجود ملائکہ ہو گیا. اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ مجھ جیسے یا میں ان جیسا, مگر جو بھی ہو وہ طاہر ہے, وہ مطہر ہے, وہ اعلیٰ ہے, علیین ہے, وہ
وہی عالین ہے. وہی عالین، وہی علیین، جن کی وجہ سے مجھے بھی عالی مرتبہ مل گیا. یہ حضرت آدم کی وراثت ہے اولاد آدم کے لیے. ان کا پہلا خطاب ہی کیا ہے؟ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور مدحت محمد و آل محمد. تو وہی چہرے جو اللہ نے کبھی مخلوق کی طرف کیے ہی نہیں، کسا میں آ گئے. کیونکہ طہارت کا مرکز ام ابیہا فاطمہ الزہرا مرکز طہارت ہے. اور مرکز طہارت پر بی بی فرماتی جب ہم مکمل ہو گئے، اب جو مکمل ہو گئے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، بنیہا دو بیٹے، بنوہا بہت سے بیٹے، تو بی بی کے 11 بیٹے. تب بی بی نے کہا جب ہم مکمل ہو گئے، ان کے مکمل ہونے پہ بلند تر صلوات. تب نبی نے اسی چادر کے گوشے اپنے ہاتھ پہ اٹھائے اور اللہ رب العزت سے دعا کی، پالنے والے یہی میرے اہل بیت، یہ مجھے بہت عزیز ہیں. تو ان سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرے، ان سے عداوت کرنا جو ان سے عداوت کرے. تو نبی دعا فرما رہے ہیں، اسی دعا کو ہم نے اس بزم میں دہرایا ہے.